بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 123 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتی ہے، وما ینزل من السماء، اور ہر اس چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اس میں چڑھتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ عزیز طلبہ، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی مزید چند صفات کا بیان ہے، جیسے اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہیں، جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یعنی کہ جو دنیا کے ایام ہیں ان میں سے جو 6 دن ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر جو ہے وہ عرش پر استوا فرمایا۔ عرش پر استوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اسی طرح اس نے استوا فرمایا۔ یہاں استوا سے مراد جو ہے وہ بیٹھنا مراد نہیں ہے، جیسے کوئی بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتا ہے، بلکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر اسی طرح استوا فرماتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ کھیتی باڑی میں جو چیزیں نکلتی ہیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، اور دیگر جو بخارات وغیرہ ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں، ان سب چیزوں کو وہ جانتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن مردے بھی اسی زمین سے برآمد ہوں گے، وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں میں آسمان سے اترتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو تکوینی امور ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس کے جو فیصلے ہیں وہ آسمانوں سے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں چڑھتا ہے اس سے مراد وہ ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک دوسری جگہ پر فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ اچھے اعمال کا بھی ہے چڑھنا مراد ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اور نیک اعمال جو ہوتے ہیں ان کا چڑھنا بھی مراد ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کی جو روحیں ہیں، جب قبض ہوتی ہے کسی کی روح تو وہ بھی آسمان کی طرف جاتی ہے، لوگوں کے اعمال اور احوال تمام آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ یا پھر اس سے وہ فرشتے بھی مراد ہیں جو کہ بندوں کے اعمال لے کر آسمانوں میں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی چیز آسمان سے اترتی ہے اور آسمان پر جاتی ہے وہ سب اس کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ میں ہے، جس حال میں ہو وہ ہر وقت ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تمہارے اعمال اور افعال کو دیکھ رہا ہے۔
اعمال کے مطابق ہی پھر وہ تمہیں بدلہ بھی دے گا۔ آسمان و زمین کی سلطنت گویا کہ اسی کی ہے، لہو ملک السماوات والارض، تمام دنیا اور آخرت اسی کی ملکیت ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی سلطنت ہے، تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، وہ ہر کام کا فیصلہ کرتا ہے، ہر عمل کی جزا دیتا ہے، ہر عمل صالح کی جزا دیتا ہے اور برے عمل کی سزا دیتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر وہ ان کی جزا اور سزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور، جو کچھ جو ہے وہ یولج اللیل فی النہار، جو دن میں رات کو وہی داخل کرتا ہے، یعنی کہ دن سے رات کا آنا، اور اسی طرح ویولج النہار فی اللیل، اور رات سے دن کا جو آنا ہے یہ اسی کے قبضے میں ہے، وہی کرتا ہے، یعنی دن کو بڑا بھی کر دیتا ہے، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، دن بڑا ہو سکتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رات بڑی ہو جاتی ہے کبھی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ بھی مراد ہے، یعنی دن کو بڑا کرنا، طویل کرنا، اور اسی طرح رات کو کم کرنا، اور رات کو بڑا کرنا اور دن کو کم کرنا، یہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی سب کچھ کا مالک ہے۔ دنیا کی طاقت اور دن رات کی مقدار میں جو ہے وہ ایک لمحے کی جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آتی، تغیر اور تبدل نہیں ہو سکتا، وہ ان سب کا جاننے والا ہے۔ یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس مقدار کو برابر رکھے ہوئے ہیں، یعنی دن کب ہونا ہے، سورج کب طلوع ہونا ہے، اور سورج کب غروب ہونا ہے، رات کب آنی ہے، یہ سب کچھ اس کے علم میں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس میں کوئی تغیر یا تبدیلی نہیں آتی۔ وہ علیم بذات الصدور، اور وہ دلوں کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے، دلوں کے اندر جو ارادے ہیں تمہارے وہ جانتا ہے، دلوں کے اندر جو تمہارے وسوسے آتے ہیں، جو خطرات پیدا ہوتے ہیں وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ جو چیزیں پوشیدہ ہیں، پوشیدہ چیزوں سے مراد وہی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی چیزوں سے مراد وہی چیزیں ہیں، یعنی کہ وسوسے کا آنا یا خیالات کا آنا، جو خیالات اپنی مرضی سے اپنے جو ہے وہ انسان اپنے فعل سے لاتا ہے، ان کے اوپر باز پرس بھی ہوگی، ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب بھی لیں گے اس کا۔ ایک وہ خیالات ہوتے ہیں جو آئے اور نکل گئے، ان کے اوپر باز پرس نہیں ہوگی۔ جن خیالات کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، ٹکنے دیتا ہے، اور اپنے ارادے سے، اپنے فعل سے جو ہے وہ ان کو دل میں لاتا ہے، تو وہ چونکہ پوشیدہ ہوتے ہیں، صرف وہی انسان جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ اللہ ان پوشیدہ رازوں سے، ان پوشیدہ خیالات سے، ان پوشیدہ وسوسوں سے، ان پوشیدہ خطرات سے واقف ہے۔ لہٰذا اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور عرش پر استوا فرمایا ہے، اور دن اور رات بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ اسی طرح زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں یا زمین میں جو چیزیں داخل ہوتی ہیں وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں اور آسمان میں جاتی ہیں وہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ گویا کہ وہی متصرف اور مختار ہے، اس کے علاوہ کوئی متصرف اور مختار نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ تو ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے۔ دن رات کا آنا جانا، ان کا کم ہونا بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کا علم اتنا جو ہے وہ کامل ہے، وہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ جب وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مربی بھی ہے، ساری کائنات میں جو ہے وہ اسی کی بادشاہت ہے، اور وہی متصرف ہے بلا شرکت غیر، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہی مختار ہے، تو سب چیزوں کا کارساز بھی وہی ہے۔ حاجات میں، مصیبتوں میں اسی کو پکارنا چاہیے، اور وہی پکارے جانے کے لائق بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا گویا کہ اس میں ان آیات میں بیان ہے، یعنی یہ ایک توحید کا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جب ہر چیز میں متصرف ہے، ہر چیز کا مختار ہے، اور ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، تو پھر اپنی حاجات میں اور اپنی مصائب میں، مشکلات میں اسی کو پکارنا چاہیے، اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام من ایام الدنیا. ایامن سے مراد دنیا کے ایام ہے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کے ایام مراد ہیں. دنیا کے جو 6 دن ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا. اولھا الاحد و آخرھا الجمعۃ. وہ ایام دنیا کون کون سے ہیں؟ ان کا مصداق مصنف نے ذکر فرمایا کہ وہ ان میں سب سے پہلا دن اتوار کا دن ہے، الاحد اتوار کا دن، اور آخری جو دن تھا اس میں وہ جمعے کا دن تھا. یعنی کہ اتوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان زمین و آسمان کی پیدائش کو شروع فرمایا اور جمعے کو مکمل فرمایا. ثم استوى علی العرش الکرسی. پھر وہ عرش پر یعنی کرسی پر اس نے استوا فرمایا. استواء یلیق بشانہ. مصنف فرماتے ہیں کہ استوا سے مراد وہ استوا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ اصل میں اسلاف کی تفسیر ہے. اسلاف اس کی تفسیر یہ فرماتے تھے کہ جو اسلاف مفسرین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش مراد وہی استوا ہے جو کہ اس کی شان کے لائق ہے، جبکہ جو بعد کے مفسرین ہیں وہ اس کی تعویل جو ہے وہ غلبے سے کرتے ہیں. یعلم ما یلجو یدخلو. یلجو کا معنی بیان فرما دیے کہ یلجو سے مراد یدخلو ہے کہ داخل ہوتی ہیں جو چیزیں فی الارض زمین میں، کل مطر والاموات. کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ جیسے کہ بارش ہے، جب بارش برستی ہے تو وہ زمین میں ہی اس کا پانی داخل ہوتا ہے. اسی طرح جب مردہ جو ہوتا ہے، جو انسان مر جاتا ہے، اس کو زمین میں ہی دفنایا جاتا ہے. تو اس سے داخل ہونے والی چیزوں سے مراد بارش اور اموات وغیرہ ہیں. وما یخرج منہا. اور جو چیزیں اس سے نکلتی ہیں، کالنبات والمعادن. جس طرح کے نباتات ہیں، پودے ہیں، کھیتی باڑی ہے. اور معادن جو چھپے ہوئے خزانے ہوتے ہیں، قیمتی خزانے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے. یہ بھی زمین سے جو نکلتے ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی علم ہے، وہ خوب جانتا ہے. وما ينزل من السماء كالرحمت والعذاب. اور جو چیز آسمان سے نازل ہوتی ہے، آسمان سے نازل ہونے والی چیز سے مراد مصنف فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ کس پر عذاب نازل ہونا ہے اور کس پر رحمت نازل ہونی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ جو ہے وہ آسمان سے اترتے ہیں. وما يعرج يصعد. يعرج کا معنی يصعد ہے. اور جو چیزیں چڑھتی ہیں فیہا آسمان کی طرف یا آسمان میں، کل اعمال الصالحات والسیئات. مصنف فرماتے ہیں جس طرح کے نیک اعمال ہیں اور اعمال سیئہ ہیں، برے اعمال ہیں. لیکن اعمال سیئہ کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ نہیں مصنف کو کہنا چاہیے تھا. اعمال سیئہ چونکہ آسمان کی طرف نہیں جاتے، صعود جو ہے وہ صرف اعمال صالحہ کا ہوتا ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت ذکر کی، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح. عمل صالح ہی آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں، چڑھتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ. وہ تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور وہ جانتا ہے اللہ جو اعمال تم کرتے ہو، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو ہر چیز کا اس کو علم ہے. جو تمہارے افعال ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں، ان کو وہ دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض. اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وإلی اللہ ترجع الامور. اور اسی کی طرف تمام امور لٹائے جاتے ہیں. الموجودات جمیعها. مصنف فرماتے ہیں امور سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں، تمام موجودات اس سے مراد ہیں. یعنی جتنی بھی موجودات ہیں، جتنی بھی امور موجودہ ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاتے ہیں. یولج اللیل یدخلہ. یولج اللیل کا معنی مصنف نے یولج کا معنی فرما دیا کہ اس کا معنی جو ہے وہ یدخلہ ہے کہ داخل کرتا ہے. وہ یدخلہ، یدخلہ نہیں بلکہ یدخلہ باب جو ہے وہ افعال سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں. فیزید وینقص اللیل. یعنی رات کو دن میں داخل کرنے کا مطلب آگے ذکر کر دیا کہ وہ بڑھ جاتا ہے، دن بڑھ جاتا ہے اور رات کم ہو جاتی ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. فَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ النَّهَارَ.
کہ رات بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، وَيَنْقُصُ النَّهَارُ اور دن کم ہو جاتا ہے، یعنی ایک تو ان کا آنا جانا ہے اور دوسرا دن اور رات کا بڑھنا اور کم ہونا اس سے مراد ہے۔ مصنف نے بڑھنے اور کم ہونے والی تفسیر کو ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور وہ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، جاننے والا ہے۔ بِمَا فِيهَا مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ یعنی اس سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ وہ تمام راز اور معتقدات ہیں، یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر عقائد ہیں اور جو تمہارے دلوں کے اندر اسرار اور راز کی باتیں ہیں ان کو وہ جانتا ہے، ان کا اس کو بخوبی علم ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1 وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2 سینوں میں چھپی ہوئی باتوں سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔